بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ آیت نمبر 27۔ یا بنی آدم، اب آدم و حوا کا قصے کا جو بیان ہے اس کا ایک بڑا مقصد اولاد آدم کو خبردار کرنا ہے کہ شیطان نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے ساتھ کس طرح سے اپنی وہ جو قسم تھی اس کے مطابق ان دونوں کو اس نے وسوسہ کیا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، تمہیں خراب نہ کرے۔ یفتننکم، لا یفتننکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان۔ کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور کیسے نکلوایا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس، ان دونوں کے لباس کو ان سے اتروا دیا تھا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کے شرم کے مقامات مثلا ان کو دکھا دے، عریاں کر دے ان کو۔ اب اس آیت میں پھر ایک پیغام ہے کہ بے حیائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فطرت میں ہے انسان کے حیا، مگر یہ کہ بے حیائی کروا کے پروپیگنڈا کر کے عام کر کے انسانوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ ورنہ اگر انسانوں کو تلقین نہ کی جائے اور اس میں غرق نہ کیا جائے تو فطری طور پر ہر مرد اور ہر عورت ایسے موقعوں پر حیا کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہاں پہ ایک شیطان اور اس کے قبیلے کے بارے میں۔ شیطان کا قبیلہ کیا ہے؟ کبھی قرآن نے اسے قبیلہ کہا ہے، کبھی شیطان کی ذریت یعنی شیطان کی اولاد کہا ہے، اور کبھی شیطان کے لشکر کہیں۔ بات ایک ہی ہے، شیطان اور اس کا پورا سیٹ اپ۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یراکم، تمہیں دیکھتے ہیں، یعنی تمہیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس سے مراد شیاطین الجن بھی ہیں، یعنی وہ مخلوق کے جو نظر نہیں آتی، اور اس سے مراد وہ شیاطین بھی ہیں کہ جو پلان کرتے ہیں کہ معاشرے کو، مثلا معاشرے کے اندر بے حیائی ہونی چاہیے۔ وہ آزادی کے نام پر، آزادی ایک اچھا لفظ ہے، بے حیائی ایک برا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کے آلٹرنیٹ لفظ ہوگا جس زبان میں بھی اچھا بیسیکلی سمجھا جائے گا، تو وہ لفظ بدل دیتے ہیں، کام وہی کرواتے ہیں۔ ہم نے پہلے مثال دی تھی، پہلے مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی عورت جو ہے وہ کم لباس کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کو کہہ رہی ہے بڑی بے حیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ یہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز وغیرہ ہوتے ہیں، انہوں نے، اس طبقے نے اور ایک لفظ ایجاد کیا، بے حیائی، کیونکہ بے حیائی سے لوگوں کو ذرا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لفظ بدل دیا۔ کیا کہا؟ بولڈ ہے، بہت ہی بہادر ہے، یعنی اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، بغیر کپڑوں کے لوگوں کے سامنے آ جاتی، اتنی بولڈ ہے، لفظ بدل دیا۔ لیکن کام وہی کروانا ہے، لفظ بدلنے کے ذریعے دھوکہ دے رہے۔ وہ
وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ ایسے چھپ کے اور مخفیانہ طریقے سے پلان کرتے ہیں اپنے ایجنڈے کو انسانی معاشرے میں، چونکہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنا ایجنڈا لے کے آنا. اس نے کہا تھا میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا گھات لگا کر، اور میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں گا. یعنی جس طرف سے تیرا کوئی حکم ہے اس طرف سے میں بھی اپنی چیز لے کر آؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ اکثر ان میں سے ناشکرے ہوں گے اور اکثر ان میں سے میری بات مانیں گے، تیرے بندے تھوڑے ہوں گے. اور وہی سینیریو دنیا میں مثلا ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے. تو یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے. اور ایک بڑی یہ یاد رکھیے انسان کی فطرت میں ایک دفعہ ہے کہ انسان کو دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق دیکھتا ہے دشمن طاقتور کتنا ہے اور مجھے کیا سٹیپس لینے ہیں، کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہیں. ایک دفعہ دشمن دکھائی نہ دے رہا، اس وقت انسان اور زیادہ ٹینس ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہوشیار ہوتا ہے کہ پیچھے سے نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے، سامنے سے اٹیک نہ کر دے. اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں پر اور کس طرح کا ہے، کتنا طاقتور ہے اور کس چیز سے حملہ کرے گا. تو اب یہ جو دوسرا کیس ہے جب دشمن دکھائی نہیں دے رہا تو انسان، ایک عقل مند انسان اور زیادہ اپنی سینسز کو ہوشیار کر لیتا ہے، کہیں سے میں مار نہ کھا جاؤں. وہ بعض فائٹرز کو یہ جو کراٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی چیز، تو بعض اساتید جو ہیں وہ ان آرٹس میں، مارشل آرٹس میں اپنے شاگرد کو بعض اوقات آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اس پہ حملہ کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی وہ سینسز جو ہیں ان کو اور تیز کر دیا جائے کہ ہوشیار ہو کہ میرے کو کئی طرف سے کسی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے وہ دشمن ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہیں تمہارے دشمن، اور لگے ہوئے ہیں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تمہارے خلاف پلان کرنے. اور وہ پلان کیا ہے؟ تمہیں خدا سے دور کرنا ہے اور تمہیں ننگا کرنا ہے، تمہیں عریاں کرنا ہے. تمہارا لباس چاہے بدن کا لباس ہو چاہے تقوی کا لباس ہو، جیسے تمہارے ماں باپ کا اس نے اتروا دیا تھا، تمہارا بھی چاہتا ہے خدا کے سامنے اتروا دے. اللہ العلی